اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایہ شریف کی ایک عبارت کا حل ہم سے طلب کیا گیا۔ وہ عبارت یہ تھی کہ صاحب ہدایہ نے بدایۃ المبتدی میں پہلے ایک مسئلہ ذکر فرمایا، ارشاد فرمایا قالا ولا بأم امرأته التي دخل بابنتها او لم يدخل۔ محرمات کا بیان چل رہا ہے، جو عورتیں مرد پر حرام ہیں ان کا ذکر چل رہا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کوئی شخص اپنی اس عورت کی ماں سے بھی شادی نہیں کر سکتا جس کی بیٹی سے اس نے دخول کیا ہے یا نہیں کیا۔ یعنی مطلب یہ ہے مسئلے کا کہ جو اس کے نکاح میں آ گئی، جو اس کی بیوی ہے، وہ مدخولہ ہے یا نہیں، اس سے صحبت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اس کی ماں اس پر حرام ہو جائے گی۔ یعنی ساس عقد نکاح سے ہی حرام ہو جاتی ہے، اس سے شادی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ یہ مسئلہ ہے۔ اس مسئلے سے تھوڑا سا آگے جا کر مصنف نے ایک اور مسئلہ بیان فرمایا۔ وہ مسئلہ ہے من مستہ امرأۃ بشہوۃ حرمت علیہ امہا و ابنتہا۔ جس شخص کو کسی عورت نے شہوت کے ساتھ چھو لیا، کسی مرد کو کسی عورت نے شہوت سے چھو لیا، تو اس مرد پر اس عورت کی ماں اور اس کا باپ حرام ہو جائیں گے۔ یہ بھی مسئلہ ٹھیک ہے۔ پہلا مسئلہ تھا میاں بیوی کا کہ شوہر پر اس کی ساس حرام ہو جاتی ہے اور عقد نکاح سے حرام ہو جاتی ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ کسی عورت نے کسی مرد کو چھوا۔ اب یہ جو مرد ہے، اس مرد پر اس عورت کے اصول و فروع حرام ہو جائیں گے، لیکن یہاں قید ہے کہ شہوت کے ساتھ چھوا۔ یہ جو مسئلہ ہے، اس کے درمیان میں ایک اور مسئلہ صاحب ہدایہ نے بیان فرمایا ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی عورت سے زنا کیا تو احناف کے نزدیک جو زنا والی عورت ہے اس کے اصول و فروع اس مرد پر حرام ہو جائیں گے۔ امام شافعی نے اختلاف فرمایا، ارشاد فرمایا کہ نہیں، چونکہ یہ فعل حرام ہے اور فعل حرام سے یہ حرمت ثابت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہوگی؟ فعل حرام سے حرمت ثابت نہیں ہوگی، یعنی زنا کرنے سے مزنیہ کے اصول و فروع جو ہیں وہ حرام نہیں ہوں گے۔ یہ زنا والا مسئلہ ہے۔ زنا والے مسئلے کے بعد یہ مسئلہ آیا ہے، اس میں بھی صاحب ہدایہ نے اختلاف بیان کیا ہے، احناف کا اور شوافع کا۔ اب اس مسئلے میں پچھلا مسئلہ تھا زنا والا، زنا والے میں یہ اختلاف ہے کہ مزنیہ کی اصول و فروع احناف کے نزدیک حرام ہوں گے اور شوافع کے نزدیک حرام نہیں ہوں گے۔ اس مسئلے میں فرمایا عورت اگر چھو ہی لے شہوت کے ساتھ تو حرام ہوں گے۔ یہ مسئلہ بھی مختلف فی ہے، اس میں بھی اختلاف ہے ہمارا اور امام شافعی کا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ امام شافعی تو زنا کی صورت میں بھی حرمت کے قائل نہیں، تو پھر زنا کے بعد مس امرأہ والا مسئلہ ذکر کرنا، چھونے والا مسئلہ ذکر کرنا، اس کا کیا تک بنتا ہے، کیا وجہ بنتی ہے، کیا توجیہ ہے، کیوں مصنف نے یہ مسئلہ ذکر کیا ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ جب زنا کرنے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی تو سب کو پتہ چھونے سے بھی نہیں ہوگی۔ جب زنا کرنے سے نہیں ہوتی تو چھونے سے بھی نہیں ہوگی۔ چھونے والا مسئلہ تو بدل جائے، اولا پتہ چل گیا کہ زنا حرام ہے، حرام سے حرمت نہیں ہوتی، تو چھونا بھی حرام ہے، حرام سے حرمت نہیں ہوتی۔ اس مقام پر یہاں پر محشی نے ایک لفظ اضافہ کیا، مسن حلالن۔ یہ مسئلہ مس حرام کا نہیں، مس حلال کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ محشی نے یہ اس لیے ذکر کیا کہ صاحب ہدایہ کی یہ عبارت ویلڈ رہے، کام کی رہے، کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ ایویں ہی جمع کر دیا ہے۔ یہ مسئلہ اپنی جگہ پر اپنے محل میں واقع ہے۔ یہاں مس حلال ہے، زنا حرام ہے، اس سے حرمت نہیں ہوتی امام شافعی کے نزدیک۔ مس حرام ہو، اس سے بھی حرمت نہیں ہوتی، وہ نکل گیا مسئلہ۔ یہ جو مسئلہ ذکر کیا ہے یہاں مس حلال مراد ہے۔ کسی عورت نے جس شخص کو چھونا جائز تھا اس مرد کو
چھوا لیکن شہوت کے ساتھ چھوا تو حلال مرد کو چھونے کے بعد اس مرد پر اس عورت کے اصول و فروع حرام ہو گئے۔ اب سائل کے ذہن میں جو خیال تھا وہ کیا تھا؟ سائل کے ذہن میں میاں بیوی آ گئے، بیوی کے لیے شوہر کو چھونا حلال ہے۔ تو اب اگر بیوی نے شوہر کو چھوا تو اس کے تو جو اصول و فروع ہیں حرام ہوتے ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن وہ تو عقد نکاح سے حرام ہو جاتے ہیں۔ اس میں یہ مست امرأۃ بشہوۃ والی قید نہیں، وہ تو یہ والا مسئلہ بنتا ہے۔ تو یہاں تھوڑی سی توجہ دلانا چاہتے ہیں، یہاں جو مس حلال ہے وہ میاں بیوی والے مسئلے سے الگ ہے، کیونکہ وہ مصنف نے الگ مسئلہ ذکر کر دیا ہے۔ یہاں پر آپ جو مسئلہ لینا چاہتے ہیں لونڈیا کا اور آقا کا مسئلہ لے لیں، ٹھیک ہو گئی؟ باندی اور آقا کا مسئلہ لے لیں۔ باندی کے لیے آقا کو چھونا حلال ہے۔ کسی باندی نے شہوت کے ساتھ آقا کو چھوا تو آقا پر اس کے اصول و فروع حرام ہو جائیں گے۔ ہمارے نزدیک امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اس میں اختلاف ہے۔ اب یہ مسئلہ اپنی جگہ پر مکمل درست ہو جاتا ہے۔ یہ مختصر سی وضاحت تھی، دونوں مسئلے اپنی اپنی جگہ پر سیٹ ہیں، اپنے اپنے محل میں ہیں، کسی مسئلے میں تعارض نہیں، نہ کسی مسئلے کا تکرار صاحب ہدایہ نے فرمایا ہے۔